میں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو کہ بھرپور انداز سے نئی مردم شماری اور موجودہ جو نئی مردم شماری ہے اس کے نقائص کے حوالے سے بات کر رہی ہے، ایک کیمپین چلا رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس کے سینئر ڈیپٹی کنوینر جناب سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ پہلے تو ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ نئی مردم شماری کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ ایم کیو ایم کو اس پر اعتراض ہے جو نتائج سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے الیکشن نہ کرانے کے نقصانات کیا ہیں؟ پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرانے کے نقصانات کیا ہیں؟ شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیے، اگر تو یہ مردم شماری میں ابھی 2-4 مہینے ہوتے، 6 مہینے ہوتے کہ ابھی مردم شماری ہونی ہے، اور پھر یہ کوئی یہ ڈیمانڈ کرے کہ بھائی مردم شماری جب ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ آپ الیکشنز کی ڈیٹ دیجئے، تو شاید یہ بات جو ہے وہ زیادہ وزن والی وزردار بات نہیں ہوتی، کیونکہ کامران بھائی بہت ساری ٹی ڈی ایس پروسیس سے گزر کر یہ مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 اپریل کو مردم شماری کی ڈیٹ آ گئی کہ 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس میں کراچی کی آبادی 1,35,00,000 ہے۔ چونکہ ہم اس کو فالو کر رہے تھے، اس کا پیچھا کر رہے تھے، اس پہ ثبوت و شواہد جمع کر رہے تھے پوری آرگنائزیشن مل کر، تو ہم نے ثبوت و شواہد جمع کر کے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایکسس دیا، 1 دفعہ نہیں 5 دفعہ، 11 دفعہ احسن اقبال صاحب نے ایکسس دیا، اور وہاں سے ڈیٹ بڑھنا جب شروع ہوئی تو جب 23 مئی کو یہ مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے تو 56 لاکھ لوگوں کا ڈیٹ ختم ہونے سے ڈیٹ پہلی اس کے ایکسٹینشن کے بعد ڈیٹ ختم ہونے تک 56 لاکھ لوگوں کو جن کو نہیں گنا گیا تھا ان کو گن کر ایڈ کیا گیا، اور پھر 1,91,00,000 پر مردم شماری کامران کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے آڈٹ کا، اس آڈٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ کامران یہ آڈٹ ہوا 1.5% مردم شماری میں۔ اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں 16,000 بلاکس تھے ٹوٹل، اس میں سے 418 بلاکس کا آڈٹ ہوتا تھا۔ یہ پروسیس کا حصہ ہے کہ آڈٹ کے بغیر اس کے رزلٹ کو کمپائل نہیں کر سکتے۔ اس آڈٹ کی ڈیٹ بھی آڈٹ ہو کر اس کی ڈیٹ بھی 21 تاریخ کو، یہ جولائی کی 21 تاریخ کو گزر چکی ہے۔ اب وہ رپورٹس کمپائل ہو گئی ہیں اور اس کا پروویژنل رزلٹس اناؤنس ہونا ہے۔ اب اس ساری چیزوں کے اس نہج پہ پہنچنے کے بعد، اور ابھی الیکشن میں 3 مہینے کا ٹائم ہے، 10 دن 15 دن اس گورنمنٹ کے رہ گئے، اس نہج پہ آ کر اگر آپ یہ اگر کہیں کہ یہ پرانی مردم شماری پہ الیکشنز ہوں گے تو یہ بہت تشویش کی بات ہے، پھر فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کہلائیں گے، کیونکہ 4 کروڑ لوگ جو بڑے ہیں، حلقہ بندیاں ڈیفرنٹ ہوئی ہوئی ہیں، اس کے بعد حلقہ بندیاں چینج ہوں گی، تو پھر یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہے، اور یہ پروسیس ہو چکا ہے آلریڈی، اتنا سارا پروسیس ہو گیا۔ تو ہم جب 10 دنوں میں 2 دفعہ وزیر اعظم کہ اس سلسلے میں جو تاخیر ہوئی، جو تمام چیزیں ہوئیں، اس میں اصل معاملہ جو ہے، اور جو آپ اس پہ احتجاج یعنی کہ ایم کیو ایم جو احتجاج کر رہی ہے، جو تمام معاملات کر رہی ہے، اس میں مجھے ایک نقص یہ نظر آتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم جو کہ کلیدی ساتھی ہے اقتدار میں اس نظام کے، وہ اگر اس چیز کو مئی میں جس وقت کہ چلے فائنل یہ آ گیا، آپ لوگوں نے اپنی اکابر سے 51 لاکھ لوگ بڑھا دیے کراچی کی آبادی میں، اس وقت سے حکومت کو اگر الٹیمیٹم دیتی کہ فوراً اس کو آپ سی سی آئی میں لے کے جائیے تاکہ اس کو نوٹیفائی کیا جا سکے، نوٹیفائی ہوتے ہی الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ نئی حلقہ بندیاں کر لے، آپ کے پاس وزن تھا، آپ کے پاس انفلوئنس تھی، آپ کے پاس بالکل ڈیسائیڈنگ ووٹ تھا، آپ وزیر اعظم سے یہ کرا لیتے، اس حکومت سے یہ کرا لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، مگر آپ نے اس کو، آپ کے لوگوں نے اس کو ترجیح نہیں دی۔ آپ کے لوگوں نے جو 2 وزارتیں آپ کے پاس ہیں، 2.5 وزارتیں جو بھی ہے، اس کو ترجیح دی، اور یقیناً کراچی کو، اور جو یہ کیمپین ہے آپ کی جو کہ 100% کراچی کے لیے ایک، اور سندھ کے لیے خاص طور پہ ایک بہت امپورٹنٹ کیمپین ہے، وہ ضائع ہو گئی، اور جس میں خود آپ کی جماعت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ کامران بھائی، آپ وجہ فرما رہے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ ڈیلے ہو گیا، لیکن اس میں تھوڑی سی ایک قانونی اس کے اندر پیچیدگی یہ تھی کہ کامران بھائی یہ رزلٹ اناؤنس نہیں ہو سکتے تھے، اس سے پہلے ایک آڈٹ کا پروسیس ہونا باقی تھا، اور اس آڈٹ کے پروسیس میں کامران بھائی بالکل نئے سرے سے مردم شماری کرتے ہیں وہ، یعنی کہ 1% بلاکس کا میں نے آپ کو جو کہ بتایا 418 بلاکس کے اوپر نئے ٹیبز آئے، نئے لوگ آئے، اور ان 418 بلاکس کے اوپر باقاعدہ پہلے جا کر خانہ شماری ہوئی، گھروں کو گنا گیا، پھر اس کے بعد جا کر اس کی مردم شماری ہوئی۔ یہ پورا ایک پروسیس تھا، اس کے بغیر یہ قانونی طور پر آپ اس پروویژنل ریزلٹس کو قانونی اناؤنس نہیں کر سکتے تھے۔ تو چونکہ پہلے یہ جو ڈی سیز اور انیومریٹرز نے مل کر جو مسائل کریٹ کیے، اگر وہ پہلے وہ کریٹ نہیں کرتے اور اتنی کم آبادی کو نہیں گنتے، تو یہ جو 1.5 مہینے کی ڈیٹس بڑھائی گئی ہیں بار بار،
اگر یہ 1.5 مہینے کی ڈیٹ نہیں ہوتی کامران بھائی تو پھر جا کر یہ آج ہم اس لیول پہ آ چکے ہوتے کہ جہاں پر یہ پھر حلقہ بندیاں ہو رہی ہوتی. تو ایشو اس میں جو ہے وہ ہمارے پرسو کرنے کا تھوڑا سا نہیں ہے, ایشو اس میں جو ہے وہ جو شروع میں جو ڈیلے ہوا ہے اور جو اچھا پھر اس کے جو اعتراضات نکالے وہ ہم نے تو صرف ایک سیاسی طور پر ثبوت و شواہد پیش کیے. جو سینسس کمشنر ہیں, جو سینسس کا پی بی ایس کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے چونکہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے کامران بھائی, تو انہوں نے نکالا کہ 32,000 ہائی رائزز ایسی ہیں جہاں پر یا تو لوگ گئے نہیں ہیں یا گئے ہیں تو کم فلورز پر گئے ہیں. پھر 816 بلاکس ایسے ہیں, 900 بلاکس ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ فی گھر میں بندے کی تعداد ایک ہے. اس طرح کی, اور پھر ایون کہ جو اندرون سندھ میں 58% کہیں پہ گروتھ آ گئی ہے, کہیں پہ 38% گروتھ آ گئی ہے, کراچی میں اور حیدرآباد میں 7% گروتھ آ رہی ہے, 8% گروتھ آ رہی ہے, جہاں پر اربنائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ وہ پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں مردم شماری کرنے کے دوران, جس کی وجہ سے ڈیٹس کو انہانس کرنا پڑا, ایکسٹینڈ کرنا پڑا, اور جس کی وجہ سے ہم آج اس نتیجے پہ یہاں پر پہنچے ہوئے. تو اس میں ہمارے پرسو کرنے سے زیادہ جو پروونشل گورنمنٹ کا جو سٹاف لگا ہوا تھا کامران بھائی, ان کی جو بے قاعدگیاں تھیں اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے سارا. یہ تو یہ ایک اس الیکشن سے جو کہ فالٹی کے نتیجے ہو, جس میں کہ پراپر طریقے سے تمام حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں, ریسورس ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی ہے, اور یہ تو لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے شہروں کا اور اب پاکستان کے اس نرو سینٹر کا, کراچی کا, یہ تمام چیزیں. تو ابھی بھی فی الحال ظاہر ہے کہ اس میں وقت ہے, 3-3.5 مہینے ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹس تو ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چلتی رہتی ہیں, چل رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب میں 6 مہینے سے, ایک کے پی کے میں چل رہی ہے. اگر 2 مہینے 2.5 مہینے کل ملا کے اگر اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے, مگر ایک بھرپور پراپر الیکشن ہو جاتا ہے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے, سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. تو ابھی کیا آپ کی اس سلسلے میں کاوش ہے؟ پرائم منسٹر سے آپ کی مسلسل بات چل رہی ہے, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ ان کی پارٹی تو ہمیشہ سے اس موقف پہ رہی تھی کہ نئی مردم شماری پہ الیکشن ہونا چاہیے. اب بہرحال پیترا بدل لیا, سیاستدان ہے. احسن اقبال صاحب کل کچھ کہتے تھے, آج کچھ کہتے ہیں. ایک تو روش ہی بن گئی ہے ان کی کہ کل کچھ آج کچھ, کل کچھ آج کچھ. تو یہ ابھی اس میں اب آپ کی کاوش کیا ہے؟ کامران بھائی پچھلے 10 دنوں میں 2 میٹنگز ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ ایم کیو ایم کی, اور اتفاق سے ان دونوں میٹنگز کا میں بھی حصہ رہا ہوں. تو میں آپ کو بالکل اس کی آئی وٹنس اور اس کی جو الفاظ کو میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلی بات ہی یہ تھی, ہم نے وزیر اعظم صاحب سے 10 دن پہلے بھی یہ بات پوچھی, اور اب سے 24 گھنٹے پہلے بھی جب ہم کراچی میں ملے یہ والی بات ہم نے دوبارہ ان سے پوچھی. پہلے ہم نے وہاں بات پوچھی جس میں احسن اقبال صاحب وزیر جو ہیں وفاقی وزیر وہ بھی موجود تھے, اور ان کی طرف سے سعد رفیق صاحب بھی موجود تھے, اور ایاز صادق صاحب بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ اس بات کا کہیں فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ پرانی مردم شماری پہ کرائے جائیں گے, اور آفیشیل ریپیٹ کی اس والی بات ریپیٹ کی. ہم نے پھر کہا کہ احسن اقبال صاحب جو اس میٹنگ میں موجود ہیں, ان کا بیان چل رہا ہے 2 دن پہلے, اور ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو کوٹ کیا. تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اس کے اگلے دن انہوں نے اس بیان کی وضاحتی بیان بھی دیا ہے جو کہ اس والی بات سے بالکل برعکس ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری کوئی کنسلٹیشن اس بات پہ کہیں نہیں ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ پرانے سینسس پہ مردم شماری کرائیں گے. یہ میں وزیر اعظم, اور پھر آج سے 1 دن پہلے 24 گھنٹے پہلے کل کی بات ہے, گزشتہ کل کی بات ہے, وزیر اعظم صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے دوسری بات کیسے آپ یقین کر لیتے ہیں مصطفیٰ بھائی, یہ احسن اقبال جیسے لوگوں کی یہ بات آپ کیسے یقین کر لیتے ہیں؟ ابھی میں نے دونوں سنا دیے نا ان کے, پہلے کہہ رہے تھے کہ نئی مردم شماری پہ الیکشن کرانا ضروری ہے, ابھی پھر کہنے لگے کہ ارے بھائی نئی سے کراؤ گے تو مصیبت ہو جائے گی, پرانی سے کراؤ. پھر آپ کی نشست میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا, پھر انہوں نے دوسرے دن کہا میں نے وضاحت. تو آگے بڑھے نا, اب ان لوگوں سے کہاں, یہ تو نہیں چاہتے کسی صورت پہ. ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا چوائسز ہیں. ڈیفینیٹلی ہمیں تو بلیو کرنا ہے, سننا ہے, یقین کرنا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بات, اس کو آگے بڑھنے والی بات وہ یہ ہے کہ کامران بھائی اس والی بات پہ بحث کیے بغیر ابھی ان کو بہت ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے معاملہ طے کر کے کہ بھائی ہمیں نئی مردم شماری پہ کرنے, اور اگر یہ ہیومن ریسورسز لگائیں زیادہ اس پہ فوکس کریں. تو دیکھیں ابھی 3.25 مہینے کا ٹائم ہمارے پاس ہے. اگر یہ اس کو 6 مہینے کو یہ 4 مہینے کہہ رہے ہیں, 4 مہینے کو یہ 3 مہینے 2.5 مہینے پہ لے کر آئیں. وہی بھائی انسان کسی کبھی ایمرجنسی میں بھی کوئی کام کرتا ہے نا, اس کو ایکسپیڈائٹ کریں. اور اگر خدا نخواستہ آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی 15-20 دنوں کا فرق آ رہا ہے, تو 15-20 دنوں کے فرق سے اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کے
بعد آپ کو پچھلی مردم شماری پر نہیں جانا چاہیے. یہ کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں ہے. تو اگر کچھ دن کچھ ہفتے بڑھتے ہیں تو اس کو بالکل بڑھا دینا چاہیے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ انہی ڈیٹس میں جو الیکشن کی ڈیٹس ہیں, انہی ڈیٹس میں کوشش تو کریں کہ جو ہے آپ اس سینسس کے اوپر ڈیلیمیٹیشن کر کے نئی سینسس کے اوپر مردم الیکشنز کرائیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ سید مصطفیٰ کمال, سینئر ڈیپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ, ہمارے ساتھ ہیں.